وہاں کی عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے، آپ سجدے کی زیادہ حقدار ہے۔ جب وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا ارأیت لو مررت بقبری اتسجد لہ؟ سوال اس کا کیا ہے اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم میرے انتقال کے بعد کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ وہ زندگی کی بات کر رہا ہے اور آپ اپنے انتقال کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں سجدے کے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا نہیں مت کرو، یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک کرو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا ارائیت، کیا خیال ہے تیرا؟ کیا لو مررت بقبری تسجد لہ، کیا کل تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا اس کو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ غور کیجیے، آپ صحابی اجازت مانگ رہا ہے آپ کے سامنے سجدہ کروں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو سجدہ کرے گا؟ جانتے ہو اس کا تال میل کیا ہے؟ اس کا تال میل صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں، اور اگر یہ میرے سامنے ابھی سجدہ کریں گے بھی تو میں ان کو منع کر سکتا ہوں، ان کو روک سکتا ہوں ایسی حرکت کرنے سے، لیکن کہیں کل میرے انتقال کے بعد اگر سجدہ یہ کرنے لگے تو میں ان کو کیسے روکوں گا؟ جب میں اس دنیا ہی میں نہیں رہوں گا تو ان کو منع کیسے کروں گا؟ تو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خطرہ محسوس نہیں کیا، کیونکہ زندگی میں آپ کو خطرہ تھا ہی نہیں، کیونکہ زندگی میں آپ اپنے آپ منع کر سکتے تھے ایسا مت کرو۔ آپ کو فکر ہوئی تو اپنے انتقال کے بعد کی فکر ہوئی کہ یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے کہا کہ آپ تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، تب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اس بیان کے بعد، اس جملے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ قسمیں نکالو بدعت کی طرف، بدعت دو ہوتی ہے، بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایسی سجدے بھی دو ہوتے ہیں، تعظیمی ہوتے ہیں اور ایک تعبدی ہوتے ہیں۔ ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تعبدی سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم عبادت والا سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک ہندو بھی کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے عبادت والا سر تھوڑی جھکا رہے، ہم تعظیمی سر جھکا رہے ہنومان جی کے سامنے، تو وہ مشرک نہیں ہے نا؟ ایک ہندو اگر یہ کہے کہ ہم شنکر جی کے سامنے تعظیمی سر جھکا رہے ہیں، یعنی عزت والا، عبادت والا نہیں، صرف عبادت والا میں تعظیم ہوں، صحیح ہے نا؟ اس کو تم شرک کہتے ہو تو تمہارے یہاں یہ تعظیمی سجدہ کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ نے اپنی دونوں حیثیتیں بتا دی کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ ایک اور نظریے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مسلم شریف کی روایت اٹھاؤ، رافع بن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يعبرون النخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، مکہ سے جب مدینہ آئے تو ہم لوگ کیا تھے، مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے، تعبیر نخل کیا کرتے تھے، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے۔ قلم کاری سمجھتے ہیں؟ ایسے دو کھجور، مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ نر کھجور کا گاوا ہے، یہ مادہ کھجور کا گاوا ہے، یعنی کھجور میں نر مادہ بنا لیتے تھے، یہ نر ہے یہ مادہ کھجور کا گاوا ہے، اور نر مادہ دونوں کو ملاتے تھے ایسے، پھر زمین کے اندر بوتے تھے، زمین میں اس کو گاڑتے تھے، اور ان کا ایسا رواج تھا، ایسا پرچلن تھا، یہ سمجھ لو کہ ایسی ان کی ایک رسم تھی کہ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے میاں بیوی مل گئے تو بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کا یہ تھا کہ یہ نر ہے یہ مادہ کھجور کا گاوا، دونوں کو بوٹتے تھے، کہتے تھے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں۔
نر مادہ بنا لیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جب ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا, وہ کہہ رہا یہ نر کھجور کا گابر یہ مادہ ایسے بول رہے ہیں ایک کے لیے, تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو مسکرائے اور آپ نے کہا یہ کیا کرتے, ماذا تصنعون, مسلم شریف کا الفاظ ہے, یہ تو کیا کر رہا, یہ نر یہ مادہ ہے, یہ سب کیا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا, ایسے اللہ کے رسول کننا نصنعوہ, ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں.